LPG گیس کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ، مافیا نے گیس 10 روپے فی کلو مہنگی کر دی، گھریلو سلنڈر 120، کمرشل 450 روپے مہنگا ہو گیا، سرکاری قیمت 256، مارکیٹ میں 330 روپے تک جا پہنچی۔ تحریک انصاف پی پی 108 میں تذبذب کا شکار، رانا آفتاب سے ٹکٹ واپس لے کر دوبارہ نامزد کر دیا گیا۔ رانا آفتاب ٹاور کے انتخابی نشان پر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار بن گئے۔ گوجرا کے محبوب سبحانی الیکشن سے دستبردار، سابق کاف لیگی امیدوار نے خالد وڑائچ گروپ کی حمایت کا اعلان کر دیا، کہتے ہیں فوزیہ خالد وڑائچ کو کامیاب کرائیں گے۔ الیکشن کمیشن کی پابندی کے باوجود اسلحہ نمائش کا الزام، توبہ ٹیک سنگھ کے حلقہ NA 106 سے قومی اسمبلی کے امیدوار خالد صدرائچ پر اسلحے کی نمائش کا مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق خالد نواز نے 8 افراد کے ہمراہ صدر بازار میں اسلحے کی نمائش کی۔ فیصل آباد سے PTI حمایت یافتہ امیدوار خیال احمد کاسترو گرفتار، سابق وزیر کو عدالت کے باہر سے گرفتار کیا گیا، گرفتاری کی فوٹیج 3041 نے حاصل کر لی۔ دوسری جانب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پرویز نواز نے خیال احمد کاسترو کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی۔ جنگ میں ریٹرننگ افسران نے پوسٹل بیلٹ پیپرز کے حصول کے لیے درخواستیں وصول کرنا شروع کر دیں۔ الیکشن ڈیوٹی پر تعینات سرکاری ملازمین سمیت معذور افراد بھی پوسٹل بیلٹ پیپر کا استعمال کر سکیں گے۔ پوسٹل بیلٹ پیپرز کی فراہمی 22 جنوری کے بعد شروع ہوگی۔ فیصل آباد میں جنرل الیکشن کے لیے سامان کی ترسیل، عملے کو متعلقہ جگہوں تک پہنچانے کا معاملہ، سیکرٹری RTA نے موجود اور درکار ٹرانسپورٹ کی فہرستیں مرتب کر لی، کہتے ہیں الیکشن ڈے پر 2000 سے زائد گاڑیوں کے ساتھ تمام امور نپٹائے جائیں گے۔ فیصل آباد میں سیاسی پارا بڑھنے لگا، PP 117 سے لیگی امیدوار خواجہ رضوان کی کوثر آباد آمد، خواجہ سلیم اور لالا کی جانب سے منعقد جلسے سے خطاب، بولے حکومت میں آتے ہی حلقے کی محرومیاں دور کروں گا۔ خواجہ محمد رضوان کا حلقے میں مختلف دفاتر کا بھی افتتاح، NA 103 سے لیگی امیدوار حاجی اکرم انصاری بھی ہمراہ تھے۔ اس موقع پر خواجہ رضوان کا کہنا تھا 8 فروری کو فیصل آباد نون لیگ کا گڑھ ثابت ہوگا۔ مسلم لیگی امیدوار میاں عرفان منان حلقے میں متحرک، NA 101 میں سرگرمیاں تیز کر دی گئیں۔ ڈوگر بستی آمد، بولے 8 فروری الیکشن نہیں ریفرنڈم ڈے ہے، ہر طرف شیر دھاڑے کا۔ جنگ میں عام انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم جاری، PP 128 سے نامزد لیگی امیدوار خالد محمود سرگانہ حلقے میں متحرک، مسائل حل کرنے میں کا عزم، کہتے ہیں صحت، تعلیم اور سڑکوں کے مسائل حل کر کے عوام کی آواز بنیں گے۔ PP 127 میں مولانا مسرور نواز بھی متحرک، عامر کالونی سے ووٹرز کا مولانا مسرور نواز کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ چنیوٹ میں پیپلز پارٹی کو بڑی حمایت مل گئی، NA 94 میں حاجی خالد رحمانی نے برادری سمیت سید عنایت علی شاہ اور امیدوار PP سید کلیم امیر کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ قومی شاہراہوں اور موٹر ویز پر دھند ہی دھند، سر شام ہی موٹر وے M4 باہو انٹرچینج سے پنڈی بھٹیاں تک بند، M3 بھی متعدد مقامات پر بند کر دی گئی، موٹر وے حکام کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت۔ دھند میں بجلی سپلائی کے حوالے سے فیسکو کا اہم فیصلہ، شہر بھر میں 2 فیز ٹرانسفارمرز چلانے پر پابندی لگا دی گئی، تمام علاقوں میں 3 فیز ٹرانسفارمرز چلیں گے، خلاف ورزی پر متعلقہ سب ڈویژن کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا گیا۔ فیصل آباد میں سردی کے اثرات کھیلوں پر بھی پڑنے لگے، بوہڑا والی گراؤنڈ، اقبال اسٹیڈیم میں ہونے والے میچز شدید سردی کی وجہ سے منسوخ، وکلا ٹورنامنٹ، شیر سلطان ٹورنامنٹ کے میچز کینسل کر دیے گئے۔ سرکاری کالجز کے ریگولر ہونے والے اساتذہ کی تنخواہوں سے کٹوتیوں کا معاملہ، پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن نے کٹوتیوں کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے حکم امتناع حاصل کر دیا۔ عدالت نے کیس کا فیصلہ آنے تک پنجاب حکومت کو تنخواہوں میں کٹوتی سے روک دیا۔
فیصل آباد میں 98 کروڑ کے غیر قانونی ری فنڈز، زرگری ٹریڈرز کمپنی نے 5 ارب کی جعلی سیلز ٹیکس انوائسز جمع کرائی، کمشنر ایف بی آر نے زرگری ٹریڈرز کو بلیک لسٹ کر دیا۔ سگریٹ کی غیر قانونی تجارت کا تشویشناک رجحان، ملک بھر میں جعلی سگریٹ کی 85 کروڑ ڈنڈے فروخت کے لیے موجود، ڈیوٹی اور ٹیکسوں کی مد میں قومی خزانے کو 5 ارب 70 کروڑ روپے کا نقصان، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی افادیت پر سوالات اٹھنے لگے۔ غیر قانونی ہاؤسنگ کالونی مالکان کی شامت آ گئی، ایف ڈی اے نے بقایا جات کی وصولی کے لیے شکنجہ کس دیا، غیر قانونی ڈیولپمنٹ کی مد میں 18 ڈیولپرز ایف ڈی اے کے نادہندہ، ڈائریکٹر ای ایم 2 کا عدم ادائیگی پر بلیک لسٹ کرنے کا عندیہ۔ فیصل آباد میں جعلی ادویات کا دھندا، پینوڈ ویزلین اور فلین آئی ڈراپ جعلی قرار، ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری نے دھندا بے نقاب کر دیا۔ پینوڈ ویزلین بیچ نمبر BJ320 اور آئی ڈراپ فلین بیچ نمبر U0061 کو جعلی قرار دے دیا گیا، ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر نے سرکل جاری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ اسپتال جھنگ میں ایکسپائر انجیکشنز کا معاملہ، ایم ایس ڈاکٹر صدف نقوی نے ادویات کی جانچ پڑتال کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی، 4 میڈیکل افسران پر مشتمل کمیٹی کو 2 روز میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ چنیو جوڈیشل کمپلیکس کے لیے بڑا فنڈ منظور، 2 ارب 49 کروڑ 22 لاکھ روپے دیے جائیں گے، صوبائی ترقیاتی ورکنگ کمیٹی نے منظوری دے دی۔ جھنگ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، 3 بین الاضلاعی سڑکوں کی مرمت کا فیصلہ، فیصل آباد جھنگ بھکر روڈز کے لیے 8 کروڑ 70 لاکھ کا ابتدائی تخمینہ لگایا گیا، رواں ماہ کے آخری ہفتے سے کام شروع ہوگا۔ چنیوٹ کے شہریوں کے لیے محکمہ صحت کا احسن اقدام، ڈسٹرکٹ اسپتال میں چلڈرن ایمرجنسی وارڈ کی توسیع کا کام شروع کر دیا گیا، ایم ایس ڈاکٹر احمد خان کہتے ہیں 18 بیڈز پر مشتمل نئی ایمرجنسی وارڈ بنائی جائے گی۔ سرکاری اسکولوں میں ناقص نتائج اور بچوں کی پڑھائی متاثر ہونے کی ایک بڑی وجہ نظر کی کمزوری، فیصل آباد کے گورنمنٹ جوہر پبلک ہائی اسکول علامہ اقبال کالونی کے 20% بچوں کی نظریں کمزور نکلیں، 1250 سے بچوں میں سے 250 کی نظریں کمزور نکلیں، امداد فاؤنڈیشن کا فری آئی اسکریننگ کیمپ لگایا گیا۔ محکمہ ایکسائز نے بڑی سہولت متعارف کرا دی، وہیکلز کے رجسٹریشن سمارٹ کارڈز کے منتظر افراد آن لائن طریقے سے اپنی گاڑی، موٹر سائیکل یا کسی بھی وہیکل کا سمارٹ کارڈ حاصل کر سکتے ہیں، پرنٹ نکلوا کر بطور سمارٹ کارڈ استعمال کیا جا سکے گا۔ فیصل آباد سمیت پنجاب پولیس میں 22 ڈی ایس پیز کے تبادلے، جنابوالا سے ملک طارق ڈی ایس پی آرگنائز کرائم فیصل آباد تعینات، آرگنائز کرائم 2 سے میاں منی ڈی ایس پی CRO تعینات، سینٹرل پولیس آفس سے خالد جاوید ڈی ایس پی جنابوالا تعینات کر دیے گئے۔ ڈی پی او جھنگ راشد ہدایت کا تھانہ 18 ہزاری کا دورہ، پولیس افسران کو ڈکیت گینگز اور اشتہاریوں کے خلاف منظم کریک ڈاؤن کی ہدایت، ڈی پی او نے جرائم کے حوالے سے جائے وقوع کے بھی دورے کیے، متاثرین کو انصاف دینے کی یقین دہانی۔ جھنگ نرسنگ اسکول میں طالبات کی ہراسگی کا معاملہ، کلریکل سٹاف پر ہراساں کرنے کا الزام تھا، انسٹرکٹر رضیہ پروین کی سربراہی میں کمیٹی نے انکوائری پر رپورٹ تیار کر لی۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ کے بورڈ کا اجلاس، سابق چیئرمین کاشف ضیاء، حافظ راشد اور دیگر کی شرکت، طلباء کی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے لیے کورسز سمیت مختلف امور پر گفتگو، چیئرمین PHMA میاں فاروق کہتے ہیں رواں سال درجنوں نئے کورس شروع کیے جائیں گے۔ جھنگ میں مسائل کے حوالے سے کسان کنونشن، مرکزی چیئرمین حسیب انوار، ضلعی صدر مہر واجد علی نول سمیت پنجاب بھر سے عہدیداروں اور کسانوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ حسیب انوار بولے، مسائل کے حل کے لیے حکومتی ایوانوں میں کسان رہنماؤں کا ہونا ضروری ہے۔ فیصل آباد میں یوم ولادت علی علیہ السلام کے سلسلے میں سلطان الاولیاء سیمینار، سنی تحریک نے سیکٹر آفس حاجی آباد میں اہتمام کیا،
ڈویژن صدر PST پروفیسر پیر محمد آصف رضا قادری کی خصوصی شرکت، حافظ محمد یاسر قادری المدنی، احمد نثار قادری اور محمد ساجد بٹ بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ سابق رکن قومی اسمبلی رائے صلاح الدین انتقال کر گئے۔ جناوالہ کی سیاسی شخصیات کا اظہار تعزیت، مرحوم سابق MP رائے حیدر علی کھرل کے والد تھے۔ فیصل آباد میں اومنی کے فارمیسی میں سکون برانڈ کی جانب سے نیوٹریفائی پروڈکٹ لانچ کر دی گئی۔ افتتاحی تقریب میں سکون برانڈ کی افادیت بارے آگاہ کیا گیا۔ نیشنل سیلز مینیجر صداقت علی بولے، نیوٹریفائی دیگر پروڈکٹ سے مختلف ہے۔